یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ حق اور باطل کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملاؤ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور تم لوگ حق بات کو چھپاتے ہو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے۔ دیکھیے قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ آپ کے سامنے چل رہا تھا۔ آپ کو بتایا گیا بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے نعمتیں کی، ان نعمتوں کو یاد دلانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل تم پر میری فلاں فلاں نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا تقاضا اور اس کا شکریہ یہ بنتا ہے کہ تم میری عبادت کو بجا لاؤ۔ اور اللہ نے جو بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا ان کی کتاب میں، اس عہد کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ان سے کہا۔ عہد کیا تھا؟ بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ تمہارے بعد جتنے نبی آئیں گے ان انبیاء پر تم کو ایمان لانا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اب انہی نبیوں میں سے ایک آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، لہذا تم لوگ ان پر ایمان بھی لاؤ، ان کی اطاعت بھی کرو۔ اللہ فرماتا ہے تم اپنے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، تم اپنے وعدے کو پورا کرو تو میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ میرا وعدہ کیا ہے؟ تمہارا وعدہ تھا کہ تم ایمان لاؤ گے، میرا وعدہ تھا کہ جب تم ایمان لے آؤ گے تو میں تم کو جنت میں داخل کر دوں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ پھر اللہ تاکید کرتا ہے کہ مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ آمینو بما انزلتو، اللہ کہتا ہے اس قرآن پر ایمان لاؤ کیونکہ اس قرآن میں تمہاری کتاب کی تصدیق موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ تمہاری کتاب صحیح کتاب نہیں، کتاب تمہاری بھی صحیح ہے، وہ بھی اللہ ہی کی جانب سے نازل شدہ کتاب ہے، لیکن جب تک وہ نبی رہے تب تک ان کی کتاب رہی۔ اب نئے نبی دنیا میں آئے ہیں، اب کتاب بھی نئی دنیا میں آئے گی۔ جب تک محمد الرسول اللہ دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت تک توریت پر یا اس سے پہلے کی آسمانی کتابوں پر اور ان انبیاء پر ایمان لانا ضروری تھا۔ جب اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئے تو اب آپ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اور آپ جو کتاب یعنی قرآن مجید لائے ہیں اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جہاں تک بات ہے ایمان کی، تو جس طریقے سے اللہ کے رسول کو محمد کا رسول ماننا ہے، جس طریقے سے محمد کو اللہ کا رسول ماننا ہے، اسی طریقے سے اس سے پہلے جتنے انبیاء ہیں، چاہے وہ حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت نوح ہوں، حضرت شیس ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول تک جتنے انبیاء ہیں، ہم ان کو جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، بہرحال یہ ماننا ضروری ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے اور اللہ نے ان کو پیغمبر کی حیثیت سے، نبی کی حیثیت سے دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ یہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں عقیدہ ہونا چاہیے۔ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، چاہے وہ توریت ہو یا زبور ہو یا انجیل ہو، ان سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن اب ان پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایمان ان کتابوں پر بھی ہوگا، ایمان قرآن پر بھی ہوگا۔ ان لوگوں کا ایمان بھی ان کتابوں پر تھا، لیکن ان کو دعوت دی گئی کہ آپ قرآن پر بھی ایمان لائیے، کیونکہ اس وقت تک اللہ کی جانب سے وہ کتاب تھی، اس پر عمل کرنے کا حکم تھا۔ اب یہ نئی کتاب نئے نبی کے ساتھ آ گئی ہے، اس لیے نئے نبی کو بھی مانو، اس کی نئی کتاب کو بھی مان لو۔ چنانچہ کتابوں پر جہاں تک بات ہے کتابوں کے تعلق سے، تو کتابوں پر، تمام کتابوں پر جتنی آسمانی کتاب اور کتابیں اور صحائف ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن امت محمدیہ جب ایمان لائے گی تو ایمان کے ساتھ ساتھ ساری کتابوں پر عمل ضروری نہیں ہے۔ عمل صرف اپنی کتاب پر کرنا ہے اور ایمان ان تمام کتابوں پر بھی رکھنا ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں اللہ کی جانب سے۔ عمل صرف اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے، ایمان ان تمام نبیوں کی نبوت پر رکھنا ہے جو اس سے پہلے دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے بنی اسرائیل تم ایمان لے آؤ میری اس کتاب پر جس کو میں نے نازل کیا ہے، قرآن مجید، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی ہیں جیسے توریت ہے یا زبور وغیرہ ہے، ان کی تصدیق قرآن کریم میں موجود ہے۔
اور توریت میں بھی قرآن کریم کی تصدیق موجود ہے، اس لیے تمہیں اس پر ایمان لانے میں کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کسی طرح کی جھجک کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بھی اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے اس قرآن کے انکار کرنے والے نہ بنو، کیونکہ اگر آپ نے سب سے پہلے اس کا انکار کیا تو دوسرے لوگ دیکھ کر کے آپ کو اس کا انکار کرتے رہیں گے، ان سب کا گناہ اور وبال آپ کے سر آتا رہے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، صاحب تفسیر جلالین رحمۃ اللہ علیہ نے تشترو کا ترجمہ کیا ہے تستبدلو، یعنی ہماری آیات کو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، چند پیسوں کے عوض، چند ٹکوں کے عوض ہماری آیات کو نہ بدلو۔ یعنی اللہ رب العزت نے توریت میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ نشانیاں واضح فرمائی تھیں۔ مثال کے طور پر جو نبی سب سے آخر میں آئے گا وہ مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوگا، مدینے کی جانب ہجرت کرے گا، لوگ اس کا ساتھ دینے والے بھی ہوں گے، ان کے مخالف بھی ہوں گے، اور وہ نبی فنا اوصاف کا حامل ہوگا۔ مثال کے طور پر بہت زیادہ خوبصورت ہوگا اور اس کا قد یہ ہوگا۔ اس طرح کی جو ہے نشانیاں، علامات اللہ کے رسول کے تعلق سے توریت میں بیان کی گئی تھیں، اور تمام بنی اسرائیل کو معلوم تھا یہ اس نبی کی علامات ہیں، اس نبی کے اوصاف ہیں جو نبی آخر الزماں ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول علیہ السلام جب تک نہیں آئے تھے اس وقت تک تو ظاہر سی بات ہے بنی اسرائیل کے لوگ عالم کہلاتے تھے نا، جتنے بنی اسرائیل کے علماء تھے وہ سب اپنا ایک مقام اور مرتبہ رکھا کرتے تھے، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے اندر یہ بری خصلت پیدا ہو گئی کہ ان کے اندر عمل کا جذبہ ختم ہو گیا اور نفس پرستی اور خواہش پرستی کا جذبہ بڑھتا گیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی کتاب کو بدل ڈالا۔ مثال کے طور پر توریت میں زنا کرنے والے کی ایک حد متعین کی گئی کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں، لیکن جب ان کو خواہش پرستی نے جب ان کے اندر جنم لیا تو انہوں نے توریت کے اس حکم کو بدل دیا، اور اس کو مٹانے کے بعد قرآن کریم میں وہاں پر اپنے الفاظ میں قلم کے ذریعے وہاں پر دوسرا قانون لکھ دیا۔ قانون یہ لکھا کہ جو آدمی زنا کرے گا اس کا چہرہ سیاہ کر کے اس کو شہر میں پھرایا جائے گا، حالانکہ توریت کا قانون یہ نہیں ہے۔ جب انہوں نے پہلی مرتبہ یہ لکھ دیا تو جب جدید ایڈیشن آیا، اس کا نیا ایڈیشن آیا، تو وہ حاشیے جو کنارے لگے ہوئے تھے اب ان کو عبارات کے بیچ میں شامل کر دیا گیا۔ اس طریقے سے توریت کے اندر تحریف ہوتی گئی اور جو اصل قوانین، اصل کتاب تھے وہ اپنی اصلی شکل پر موجود نہیں رہ گئی اور انہوں نے اس میں تبدیلی کر ڈالی۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی نبوت کا چرچا عام ہونے لگا، ظاہر سی بات ہے آپ اتنے حسین و جمیل بھی تھے، اتنے خوبصورت تھے، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، پھر آپ کی تعلیم، انسانیت نواز تعلیم جس کو دیکھ کر ہر کوئی متاثر ہو رہا تھا۔ تو جب اللہ کے رسول مدینے پہنچے ہیں تو بنی اسرائیل کے لوگ یہ سمجھنے لگے، وہ لوگ جو مجاور کہلاتے تھے، علماء تھے جن کا قوم کے اندر ایک مقام تھا، انہوں نے سمجھا کہ اگر ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ نبی جو آئے ہیں یہ حق ہیں تو یہ سارے کے سارے جو بیٹھے ہیں سب ایمان لے آئیں گے، اور جب سب ایمان لے آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے محمد کا مرتبہ مجھ سے بڑھ جائے گا۔ جب محمد کا مرتبہ بڑھ جائے گا، میرا مرتبہ کم ہو جائے گا، تو پھر لوگ میرے پاس نہیں آئیں گے، پھر محمد کے پاس جایا کریں گے، پھر وہ جو ہدیے، تحائف اور تحفے میرے پاس آتے ہیں، کوئی پانی پکوانے آتا ہے 100 روپے دے جاتا ہے، تو کوئی کبھی کسی غرض کے لیے آ گیا، اس طریقے سے جو لوگ میرے پاس ہدیے تحائف لاتے ہیں وہ سب بند ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنے پیٹ پالنے کے چکر میں، اپنے ہوس کے نتیجے میں ان قوانین کو تبدیل کر دیا۔ اللہ کے رسول کے تعلق سے قرآن کریم یعنی توریت میں جو اوصاف موجود تھے ان کو تبدیل کر دیا، اور انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ محمد نہیں ہے، یہ آخری نبی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تم صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے چند پیسوں، چند ٹکوں کی خاطر ہمارے نبی کے اوصاف کو بدل رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ صاحب تفسیر جلالین نے لکھا ہے وَلَا تَسْتَبْدِلُوا، تشترو کا ترجمہ کیا ہے تستبدلوا سے، یعنی محمد الرسول اللہ کے اوصاف کو چند پیسوں کی خاطر بدل کر نہ رکھ دو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ ایک ہوتا ہے تقویٰ، تقویٰ کہتے ہیں اللہ کی ذات سے ہر وقت ڈرتے رہنا،
اللہ فرماتا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، ان آیات کی تبدیلی کے سلسلے میں مجھ سے ڈرتے رہو. اگر تم ایسا ہی کرتے رہے تو یاد رکھو انجام تمہارا اچھا نہیں ہونے والا ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق بات کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. ایک مسئلہ اور رہ گیا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو چند پیسوں کی خاطر نہ خریدو، نہ بیچو، ان کو نہ بدلو. سوال یہ ہوتا ہے کیا قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس میں بھی قرآن کا بیچنا اور خریدنا لازم آئے گا. ایک آدمی قرآن کریم کو پڑھا رہا ہے، ایک آدمی پڑھ رہا ہے، تو پڑھنا اور پڑھانا یہ محض عبادت ہے، اور عبادت پر کوئی پیسہ نہیں ہوا کرتا، عبادت پر کوئی معاوضہ نہیں ہوا کرتا. لہذا جب تعلیم قرآن عبادت ہے اور عبادت پر پیسہ لینا، عوض دینا جائز نہیں ہے، تو قرآن کریم پڑھانے والوں کو تنخواہ لینا جائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، دیکھیے اس سے پہلے قدیم زمانے میں ایسا تھا، جو لوگ قرآن کریم کی تعلیم دینے والے ہوتے تھے، جب تک اسلامی حکومت رہی تو ان کے وظائف اسلامی حکومت کی جانب سے متعین رہتے تھے. تو وہ لوگ پڑھانے والوں سے اجرت نہیں لیا کرتے تھے، لیکن اسلامی حکومت ان کو اجرت دیتی تھی، ان کو تنخواہیں دیا کرتی تھی، جس کے نتیجے میں وہ دن بھر تعلیم و تعلم میں مشغول رہتے تھے، اور مہینہ پورا ہونے پر ان کو ایک رقم مل جاتی تھی جس کے ذریعے وہ اپنے خرچ پورے کیا کرتے تھے. اب ایک عالم آدمی جب وہ پورا دن تعلیم و تعلم یعنی پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہے، اگر وہ اس پر اجرت نہ لے تو پورا مہینہ اس کے پاس کہیں سے پیسہ آنے کا انتظام نہیں ہوگا. اگر وہ اپنا کاروبار کرے گا تو پڑھانا چھوڑ دے گا، اگر پڑھائے گا تو کاروبار نہیں کر پائے گا، کیونکہ پڑھانا پورے دن کا ہوتا ہے اور کاروبار بھی پورے دن کا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک آدمی مدرسہ بھی چلاتا رہے کاروبار بھی کرتا رہے، بہت مشکل ہے. اس لیے متاخرین حنفیہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت نہیں دی گئی، قرآن کے پڑھانے والوں کو تنخواہ نہیں دی گئی، تو یہ جو نظام ہے بچوں کو پڑھانے کا اور قرآن کریم کے حفظ کا، یہ سارا نظام بیکار ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا. کوئی پڑھانے والا ہی نہیں ملے گا، کیونکہ بھائی بغیر پیسے کی کسی کا گزارا نہیں ہے. ہر قدم پر پیسے کی ضرورت ہے، ہر قدم پر پیسے کی ضرورت ہے. تو اب اگر پڑھانے والوں کو معاوضہ نہیں دیا جائے گا تو وہ پڑھانے بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے ذمہ فرض تھوڑی نہ ہے پڑھانا. وہ بھی اپنا کام کریں گے، جس طرح ہم اور آپ اپنا کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنا کام کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے محسوس یہ کیا گیا کہ اگر قرآن کریم کی تعلیم دینے والوں کو کوئی اجرت نہیں دی جائے گی تو وہ لوگ قرآن کا درس دینا بند کر دیں گے. جب قرآن کا درس بند ہو جائے گا تو ہماری آنے والی جو نسل ہے ان کے اندر قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی. جب قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی تو امت کی گمراہیت میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اس بنا پر اس نازک علت کو سامنے رکھتے ہوئے جو بہت شدید ہے، علماء نے اور فقہاء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے. البتہ یاد رہے بعض لوگ وہ ہیں جو اپنے باپ دادا کی قبر پر کسی حافظ کو، کسی بچے کو لگا دیتے ہیں کہ آپ روزانہ ہمارے ابا جان کی قبر پہ چلے جایا کیجئے اور پڑھ کر کے ان کو ثواب پہنچایا کیجئے، مہینہ پورا ہونے کے بعد ہم آپ کو اتنا معاوضہ دیں گے. یاد رکھیے اس کا لینا، اس کا دینا یہ حرام ہے. اس عمل کا کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے. جو بندہ قرآن کریم کی اجرت لے رہا ہے، یعنی قبر پر قرآن پڑھنے جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں معاوضہ لے رہا ہے، تو اب فقہا نے لکھا ہے نہ پڑھنے والے کو ثواب ملے گا نہ پڑھانے والے کو ثواب ملے گا، بلکہ عبادت پر معاوضے کے متعین کرنے کی وجہ سے انہوں نے حرام کام کا ارتکاب کیا ہے. اس حرام کام کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ان کو گناہ ملے گا. جب پڑھنے والے کو ثواب نہیں ملا ہے، پڑھانے والے کو ثواب نہیں ملا ہے، تو جو قبر کے اندر ہے اس کو کیسے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے؟ اس لیے ایصال ثواب کا بہتر طریقہ یہ ہے، آپ کو جو آتا ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، آپ از خود ایصال ثواب کریے، خود سے اس کو ثواب پہنچائیے. اگر آپ اس طرح کی صورت اپناتے ہیں، کسی بچے کو قبر پر پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اس کو پیسہ دیتے ہیں، تو یہ حرام کام ہے، ناجائز کام ہے. اس سے پرہیز کیجئے، کیونکہ اس میں گناہ بھی ملتا ہے اور ثواب کی تو کوئی بات ہی نہیں. جب گناہ ملے گا تو ثواب نہیں ملے گا، جب ثواب ملے گا تو گناہ نہیں ملے گا. یہی تفسیر ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کی. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو ایک ساتھ نہ ملاؤ. حق اور باطل، جھوٹ اور سچ،
ان دونوں باتوں کو ایک ساتھ نہ ملاؤ. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور تم لوگ حق بات کو چھپاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے بھی ہو کہ یہ حق ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا دنیا میں آنا، قرآن کا دنیا میں آنا، اللہ کے رسول کا سچا رسول ہونا، یہ ساری چیزیں حق ہیں. اب وہ لوگ جو اس حق بات کو بدل رہے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول نہیں مان رہے، محمد کو اللہ کا رسول نہیں مان رہے ہیں، یہ لوگ سچی بات کو جھوٹا کرنا چاہتے ہیں. لیکن جس چراغ کو اللہ جلانے والا ہو اس کو بجھا کوئی نہیں سکتا ہے. محمد کو اللہ نے دنیا میں رسول بنا کر کے بھیجا ہے. اب اگر کوئی ان کی رسالت کو ختم کرنا چاہے ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ نبوت اور رسالت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ اپنی جانب سے منتخب کر کے اپنے مخصوص بندوں کو نوازتے ہیں، ہر کسی کو نہیں ملا کرتی. کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے جس کے حاصل کرنے کے بعد بندہ نبی یا رسول بن جاتا ہو. دنیا کی تمام ڈگریاں پڑھنے لینے کے بعد حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی بندہ نبی بننا چاہے، کوئی بندہ رسول بننا چاہے وہ نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا انتخاب ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے بناتا ہے، جسے نہیں چاہتا اسے نہیں بناتا. اب اللہ نے جس کو بنا دیا ہے کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے، جسے نہیں بنایا اس کو کوئی بنا نہیں سکتا ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ حق اور باطل کو ایک ساتھ نہ ملاؤ، خلط ملط نہ کرو. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور تم لوگ حق بات کو چھپاتے ہو. حق بات کیا ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں جو بنی اسرائیل کی کتاب توریت میں موجود ہیں. ان اوصاف کو، اللہ کے رسول کی ان خصلتوں کو اور آپ کی ان تمام صفات کو جو توریت میں مذکور ہیں ان کو چھپا لیتے تھے بنی اسرائیل. اللہ کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ یہ اوصاف جو ہیں محمد الرسول اللہ کے یہ حق ہیں، ان کو آپ نہ چھپائیے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم لوگ ان کو چھپا رہے ہو لیکن تم کو معلوم ہے کہ یہ حق بات ہے، یہ آنے والا نبی برحق ہے، اس لیے یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے